اللہ کے یہاں محبت کا ایک اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا انشاءاللہ۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا میں ہی تو سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا ہے اور سکھ دکھ لے کر جاتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت کو صبر اور یقین کے ساتھ گزارنا ہے۔ صبر اور یقین وہ چیزیں ہیں جو انسان کرنے لگے تو اللہ اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمانے لگتا ہے، اور اس کو اپنے بندوں کو خوب خوش کرنا آتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ ہمیں دکھ سے زیادہ خوشیاں دے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ تم بس صبر کرو اور یقین رکھو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ کبھی کبھی ہماری راہ میں آنے والی رکاوٹیں ان گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، کسی کے لیے غم کی وجہ بن جانا، کسی کے راستے میں رکاوٹیں لگانا، کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور ایسے بہت سے گناہ جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، حالانکہ تب ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان سے رکاوٹیں ہٹاتی ہے۔ توبہ سچے دل سے کی جانے والی توبہ انسان کے گناہ ایسے دھو دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں، اور جب وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ بھی بدلے میں اسے قبولیت سے نوازتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ گناہ گار کی توبہ ہے، اور اللہ پوری کائنات میں کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا گناہ گار کی توبہ کا کرتا ہے۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی تو ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگوں میں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا تمہارے مقدر اور وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو؟ کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، وہ تو تمہیں بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ ارے جب زندگی فانی ہے تو اس میں رہنے والے غم کیسے مستقل ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک چیز یا انسان کو وجہ بنا کر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں یاد نہیں رہتا کہ زندگی تو ہمارے پاس محض اللہ کی کچھ دن کی امانت ہے، جس میں ہم اسی کے بندے کی وجہ سے
भयानक कर रहे हैं। लोगों की बातों से कभी परेशान नहीं होते। लोग तो हमेशा तुम्हें गिराने में लगे रहेंगे, हमेशा तुम्हारी ज़बान के ख्वाहिशमंद रहेंगे, लेकिन तुमने कभी उनकी बातें सुनकर हिम्मत नहीं हारनी। वो अल्लाह सब देख रहा है और सब कुछ जानता है। उसकी नज़र से कुछ छुपा हुआ नहीं। तो हालात कैसे भी हों, कभी मायूस ना होना और अल्लाह पर मजबूत तवक्कुल रखना। सिर्फ दुआओं से मौजज़े नहीं होते, मौजज़ों के लिए सर को भी झुकाना पड़ता है। जब दिन में 5 दफ़ा अल्लाह को मनाने जाओगे तो नसीब कैसे तुमसे रूठा रह सकता है। नमाज यकीन को मुकम्मल कर देती है और मुकम्मल यकीन रखने वालों के लिए ही अल्लाह कुन फरमाता है। तड़प जब दिल में उतरती है तो दिल रात के आखिरी पहर में अल्लाह को ढूंढने लगता है, और जानते हो वो अपनी तलाश की तलब लगाता ही तब है जब वो चाहता है मेरा बंदा मुझ तक पहुंच जाए। फिर रब के आगे झुकने से, अपनी गलतियां तस्लीम करने से वो अल्लाह आपकी रूह में समा जाता है। अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते, अल्लाह उनके लिए उनकी चाह में बेहतरी की गुंजाइश निकाल लेता है। और सारी बात बस अल्लाह की रज़ा की ही तो होती है। फिर चीज़ें हों या लोग, खोए हुए सब वापस मिल जाते हैं। और फिर इंसान जब अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे, बार बार जताए कि मेरे अल्लाह मुझे तुझ पे बड़ा यकीन है, तो रब परखता तो फिर ज़रूर है बंदे को कि ये जो मेरी चाहत का दावेदार है, इसका दावा कितना पक्का है। पिछले ज़मानों में लोग घड़ा लेते वक्त उसे बजाकर देखते थे कि कच्चा है या पक्का है। तुम कहते हो कि तुमने अल्लाह के लिए इतने साल बेहद सब्र किया। सब्र का दावा तो अपने आप में ही बेसब्री है। और तुम अपने ऊपर अपने रब की नेमतें देखो। क्या तुम्हारे रब ने इतने सालों से तुम्हें ढांप कर नहीं रखा? क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें इतनी नेमतें नहीं दी? देखो, जो जितनी आसाइश में रहता है उसे आजमाइश भी उतनी ही सख्त लगती है। जो जितना बेसब्रा होता है उसके लिए सब्र करना उतना ही मुश्किल होता है। तुम्हें तो नापसंदीदा हालात की सख्त गर्मी को अपने अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करना है, ताकि तुम अंदर बाहर से मजबूत हो जाओ। और जब तुम पक्के खड़े बन जाओगे तो फिर जब कभी अल्लाह की रहमतों की बारिश होगी, वो बारिश तुम्हारे अंदर को उसकी रहमतों और मसलिहतों से भर देगी। जो सह जाता है वो बच जाता है, जो नहीं सह पाता वो बर्बाद हो जाता है।